قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فیصل آباد میں آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ کلندریہ پر محفل ذکر حسین پاک علیہ السلام منعقد کی گئی، جس میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر جوید علی شاہ قادری کلندری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ مریدین عقیدت مندوں سمیت اہلیان علاقہ نے بھی محفل ذکر حسین پاک و اہل بیت اطہار میں شرکت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیر جوید علی شاہ قادری کلندری کا کہنا تھا کہ ہمیں موجودہ دور میں سیرت حضرت امام علی مقام علیہ السلام پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا اور کرب و بلا کے مصائب میں صبر کرنا درس حسینیت ہے۔ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر شہنشاہ بغداد غوث حسنی اور حسینی اور حسنی حسینی غوث کے نانے اور بابا، ہم غوث کی بزم میں بیٹھے ہیں۔ آج جو دن گزر رہے تھے محرم شریف کے، ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے تھے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ مولا حسین کو ماننے والا ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ایسے کرتا۔ اگر ایک انسان نماز پڑھنے جا رہا ہو اور اس کے پاس چرس ہو یا پاؤڈر ہو یا کوئی غیر قانونی چیز ہو، پولیس والے اٹھا لے اور اس کی تلاشی لے، اس سے مل جائے، اسے پکڑ لیتے ہیں۔ مسجد یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہا ہے، اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ ماننے والے ہم مولا حسین کو ہے سب۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بہت مانتا ہوں مولا کو، میں بہت مانتا ہوں مولا کو۔ دیکھنا یہ ہے مولا کسے چاہ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مولا کسے چاہ رہا ہے۔ کہ آیا کوئی اولاد والدین کی گستاخ ہو اور اسے مولا قبول فرمائے گا؟ آیا کوئی شاگرد استاد کا گستاخ ہو، مولا قبول فرمائے گا؟ آیا کوئی بیوی خاوند کی گستاخ ہو، مولا قبول فرمائے گا؟ بھائی وضو کے بغیر نماز ادھوری ہے اور ایمان کے بغیر مولا کو ماننا بہت۔ ہمیں دعوے کرتے ہیں ہم سب، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں تو نہیں جن چیزوں سے حسین نفرت کرتا تھا، وہ چیزیں تو نہیں جس سے حسین کا نانا نفرت کرتا تھا۔ اگر ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، حسین کو ماننا تو بہت دور، ہم تو حسین کا نام لینے کے قابل نہیں۔ یہ نہیں کہ نیازیں تقسیم کی اور تیار ہوئے، یہ نہ دیکھا کہ محرم ہے سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ والدین کو چاہیے کہ گھر میں درس دے اپنی اولاد کو، جن والدینوں نے اپنی اولادوں کو درس دیا آج وہ نسل ٹھیک چل رہی ہے، اور جس ذمہ داروں نے فصل کو ٹھیک نہ کیا وہ فصل تباہ ہو گئی، اور جس والدینوں نے نسل کو اچھا طریقہ نہ سمجھایا وہ نسل تباہ ہو گئی۔ ہمارے آج نوجوان ساتھی گھروں میں یہ نہیں کہ محرم شریف ہے، آج کے دن کیا ہوا تھا اور ہم کس کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھو، لیکن ہم موبائلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے بازاروں میں گھومنے چلے گئے۔ یہ والدین کا اس میں بہت زیادہ غلطی ہے۔ جب والدین خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا
تو اولاد دیکھ کر علماء باپ کی طرف دیکھ کر سبق حاصل کرے گا. اور میں اپنے مریدین کو ایک بہت بڑا انعام دے رہا ہوں، اگر لے لے. یہ قادری گھرانہ ہے، اگر کوئی زنا کرے اور یہ سوچے کہ میں مرشد مجھے فیض دے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ چگلی جھوٹ دور نہ کرے اور سوچے کہ مرشد فیض دے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ والدین کا غصاق ہو، یتیموں کا دشمن ہو، غریبوں کا دشمن ہو اور کہے کہ مرشد فیض دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیض میرے گھر کا نہیں ہے، فیض بھی مولا حسین کے گھر کا ہے. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں، تو جیسے میں رہتا ہوں آپ بھی ویسے رہنا شروع ہو جائے. جیسے میں جی رہا ہوں آپ بھی ویسے جینا شروع کر دیں. رزق کا وعدہ اس پروردگار نے کیا ہے. اذان ہو رہی ہے، آپ نماز سے دور ہیں. کسی کمزور کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس سے دور ہیں. والدین کو آپ کی ضرورت ہے، اس سے دور ہیں. اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو میرے پاس آنے کا کوئی مقصد نہیں. اگر آپ حق پر نہیں ہیں، میں وہ پیر نہیں ہوں کیا اور نیازیں دو اور چلے جاؤ، جو چاہے کرو. اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. جس نے چلنا ہے چلے، جس نے نہیں چلنا وہ نہ چلے. اگر اللہ کی ذات پاک نے کتنے انعام نازل کیا، ہم انسانوں پر محبوب دے دیا، محبوب کی آل دے دی. محبوب نے ہمارے لیے کیا کیا، اس کی آل نے ہمارے لیے کیا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بڑوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. نماز دیکھیے، جس کی اللہ کی ذات پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں، انہوں نے کیسے پڑھی. دیکھیے آج دن کے 100 کے دن ہیں جن کا صدقہ ہم مانگ رہے ہیں، جن کا صدقہ یہ کائنات بنی ہے، جن کا صدقہ بچے مل رہے ہیں، جن کے صدقہ شفا مل رہی ہے، جن کے صدقے فقراء مل رہی ہے، جن کے صدقے ایمان مل رہا ہے. انہوں نے اس زندگی میں آ کر کیا کام کیا. اگر ہم ان کام کریں گے تو بہتر رہیں گے، دین بھی بچ جائے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی. اگر ہم ان کاموں سے دور رہیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم وہ گروہ سے ہوں گے. بھائی وہ بھی تو مسلمان تھے جو فتویٰ لگانے والے تھے حسین پر. آج بھی وہ نسلیں آج بھی چل رہی ہیں جو دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یار چھڈو اندے کول کی ہے. آپ دی گلے باندھی طرف نہیں دیکھنا کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا، ماں پیو دی نہیں منگا. ہر پورا شیطانی کام میرے اندر ہے، وہ دوسرے نو آکھے گا وہ چھڈو اندے مگر کیوں لگی ہوئی. اے شیطان دا سب تو بڑا اور محبت والا طریقہ انسان نو بٹاؤنا. اور جنہ دے خون دے وچ ظرف ہے حلالی، جنہ دے خون دے وچ حلالی ظرف ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ چل دے نہیں تے پھر چل دے رہتے. وہ یہ نہیں ویکھ دے، وہ یہ ویکھ دے ہیں کہ مینوں یہ چلن نال رب دی رحمت ملتی پئی ہے. تے کائنات دے اوتے سب تو بڑا امیر ہوا جے کو رحمت ہے. جے پیسے نہ بڑا ہوندا تے اون دے کول تے پیسے بڑے سن، او دے تے 70 اونٹ چابیاں چاندے پیسے خزانیاں دیاں. فقیر دی کلی دے وچ کل بھی اللہ ہو سی تے اج بھی اللہ ہوا. او دا کل بھی اللہ سی تے او دا اج بھی اللہ. دولتاں نال جگیراں نال وڈیاں نہیں کوئی باہو ہے. بڑا او ہونگا جدا ایمان بڑا، جدا تقوی بڑا، جدا یقین بڑا. تے محفل حسین دی چ بیٹھے ہوئے ہیں تے سارے اپنا ایمان ارادہ مضبوط کر لو کہ اسی کربلا لیاں دیاں گلاں سن واسطے نہیں آئے، عمل لین آئے ہیں. تے اسی اون دے اوتے عمل کرنا ہے، کیونکہ انسان دی زندگی عمل نال ہی بندی ہے. جنت بھی تے جہنم بھی.
اگر اسی اج بھی انہاں پاکاں دیاں گلاں سن کے عمل نہیں کریں گے، دور رہاں گے، تے سانو کسے آ کے نہیں آکھنا کیوں کہ یہ وقت قالوا ان جہل سلام جہلیت کا دور جا رہا ہے۔ ہر انسان سے بات کرو وہ کہے گا میں جو جانتا وہ نہیں جانتا، جتنا میں بڑا ہوں وہ نہیں جانتا۔ کسی فقیر سے بات کر کے دیکھو، وہ کہے گا یہ واقعی بڑا ہے، یہ بہت جانتا ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو اتنی بات نہ کہتا۔ جاننے والے جو جاننے والے تھے وہ تو حسین کا نام لینے والے کو قدم چومتے تھے۔ آج ہم حسین حسین بھی کرتے ہیں اور کام بھی وہ کرتے ہیں جس سے حسین نفرت کرتا تھا۔ علی ولی کو بھی پکارتے ہیں اور کام بھی وہی کرتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ بھائی ہمارا ماننا کیا ہے؟ ماننا وہ ہے کہ اللہ جسے آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہمیں اللہ ان پاکاں تے خاصاں دے ذکر دے صدقے ساڑے دونے جہاں بہتر فرمائے۔ اور میں تو ابھی طالب علم ہوں، یہ ہمارے بڑے پیارے مولانا قاری مقصود جام صاحب ایسا ذکر کہ جسے پی کر میں کئی سالوں سے نشے میں ہوں، کئی سالوں میں نشے میں ہوں۔ اگر آج سید حیا کرتا ہے تو وہ بھی یہی دیکھ کر میرا کہتا ہے کہ یہ ہمارے غلاموں کو مانتے ہیں۔ اگر کسی فقیر حیا کرتا ہے بڑی درگاہوں والے تو یہی دیکھ کر کرتے ہیں کیا پاس ہے تمہارے اور کیا پاس ہے ہمارے۔ اے انسان، اس کائنات میں تو وہ کما سکتا ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں ملا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم پر بہت بڑا آسان ہے اس رب العزت کا، ایک محبوب عطا کر دیا، دوسری اس نے آگ دے دیا، تیسرا ہمیں زندگی میں موقع دے دیا کہ رحمت لے لو۔ کس کے صدقے؟ محمد اور آل محمد کے صدقے۔ کس چیز کی غروری ہے تیرے پاس؟ کس چیز کا تکبر ہے تیرے پاس؟ کل تو چھوڑ جائے گا یہ دنیا، کیا تھا تیرے پاس؟ بتا، یہ تیری امیری ہے اور یہ تیری غریبی ہے۔ اگر تیرے پاس اللہ کی رحمت ہے کائنات سے تو امیر ہے، ورنہ دنیا کا مال یہ امیر نہیں رہنے دیتا۔ نہ آج تک کوئی امیر ہوا ہے اور نہ رہا ہے، یہ فانی ہے اور سب نے چھوڑنی ہے۔ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس حسین بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہ میں کہیں تھوڑے دن پہلے قلندر کبریا کے دربار پر گیا اور وہاں پہ ایک سید نے بولا کہ جا حسین پاک نانا کے روزے سے نکلے کربلا کی طرف تو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے، اور سید کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لپٹ کر مجھے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ تو فقیر ہے، تو جانتا ہے، وہ دیکھتا کیوں ہے؟ آج ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت ہو سکتا ہے کہ تم آئے ہماری زندگی میں یا نہ آئے۔ یہ کربلا کوئی پہاڑ نہیں تھا، لاکھوں کربلا بھی ہوتے تو حسین سبحان اللہ اس کے آگے آگے۔ یہ تو وہ میدان تھا جس کا انعام کسی نے اٹھا نہ سکا، تو نواسہ رسول نے آگے آ کر اس نانے کی امت کے لیے اپنا گھر پیش کیا، خوش ہو کر، اور ایک ٹھہرے ہمتی نماز سے دور اور ہر وہ کام سے دور جس کام کا حسین کہہ رہا ہے۔
اور دعا گو کہ آپ سب جو میں نے بولا ہے اس پر عمل کریں. میرا کہنا تھا، آپ کا سننا تھا. آپ عمل کریں یا نہ کریں، تمہارا بھی خدا جانے، میرا بھی خدا جانے. دربار اندر بلی تخت بلقیس مگا سکتا ہے. یہ بند کرن پانی اجمیر والے اور بلی لوٹے دا کھو بنا سکتا ہے. بلی لوٹے دا کھو بنا سکتا ہے. کتے بیٹھ اجمیر کے ٹبیاں دے 90 لاکھ نو کلمہ بنا سکتا ہے. کتے بیٹھ کتے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں تے، کتے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکتا ہے. تے بابا یار صاحب جے آجی وہ داتا دے روپ اندر، جی وہ آجے داتا دے روپ اندر پورے پنجاب نو رنگ چڑھا سکتا ہے. کہ ڈگن لگے مناریوں مرید جے کر او ولی چل بخاریوں آ سکتا ہے. کہ بابا عرب کہتا میرے پیر نو اللہ نے توفیق بخشی، میرے پیر نو اللہ نے توفیق بخشی، میرے پیر نو اللہ نے توفیق بخشی. ایتھے بیٹھا مدینہ وفا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پائنہ پائنہ سو رکھنا ہے نبی. آستا ساریہ بابا جنید رہی صاحب، بابا جی عالم صاحب، سارے مریض زندہ. عزیزان محترم میرے امام علی مقام اپنی بہن زینب نال صلاح کر دے پئے نے. بہن زینب اج اس دین تے مصیبت آن لگی وے جڑا دین ساڈے نانا جان نے آن کے پھلایا. چلو ذرا نانا جان دے دین دی تبلیغ کر رہی ہے، نانا جان دے نظارے پرنوار تو ہو آئی ہے. دونوں بہن بھائی چل دے پئے نے. نانا جان دی قبر انور تے پہنچے. سید قدمہ پاکاں ول کھڑا ہو گیا وے، سیدہ سرانے ول کھڑیاں ہو گئیاں نے. سید عرض کردا وے نانا جی اج حسین آیا وے جڑا دوڑ کے آندا سی تسی اپنے بازو پسار لیندے سو. حسین دل کھول کے سینے نال سینہ لا لیندا سی. نانا جی اج اسی طریقے نال اٹھو، اپنے بازو پسارو. حسین دل کھول کے سینے نال سینہ لا لیندا. بر لذیذان من میرے امام علی مقام اپنی بہن زینب نال صلاح کرتے پے نے. بہن زینب اج اس دین تے مصیبت آن لگی وے جڑا دین ساڈے نانا جان نے آن کے پھلایا. چلو ذرا نانا جان دے دین دی تبلیغ کر آئیے، نانا جان دے نظارے پرنوار تو ہو آئیے. دونوں بہن بھائی چلتے پے نے. نانا جان دی قبر انور تے پہنچے. سید قدمہ پاکاں ول کھڑا ہو گیا وے، سیدہ سرانے ول کھڑیاں ہو گئیاں نے. سید عرض کردا وے نانا جی اج حسین آیا وے جڑا دوڑ کے آندا سی تسی اپنے بازو پسار لیندے سو. حسین دل کھول کے سینے نال سینہ لا لیندا سی. ہائے نانا جی سانو یہو جہا مزار کتھوں لبے گا، یہو جہا دربار کتھوں لبے گا، یہو جہا گھر کتھوں لبے گا جتھے مجرم آوے تے محرم بن کے جاندا وے، او دکھی آوے تے سکھ لے کے جاندا وے، مصیبت زدہ آوے تے اپنی مصیبتاں نوں دور کروا کے جاندا وے. ہائے نانا جی اج اسی طریقے طرح اٹھو، اپنے بازو پسارو. حسین دل کھول کے سینے نال سینہ لا لوے. پر عزیزاں نے من بعد روایت وچ جاندا وے میرے امام علی مقام نو توڑ کر جا کے خیال آیا. بعد روایت وچ جاندا نہیں میرے امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب عرض کیتی بھائی جان حکم ہوے. فرمایا چلو ذرا اپنی فاطمہ دی قبر انور تو ہو آئیے، اپنی فاطمہ دے در دولت تو ہو آئیے. دونوں بہن بھائی چلے پے نے. امی جان دی قبر انور تے پہنچے. سید سرانے ول کھڑا ہو گیا جے. سیدہ قدمہ پاکاں ول کھڑیاں ہو گئیاں نے. سیدہ کردیاں نے امی جی اج دھی آئی وے. دھیاں جدوں ماپیاں دے گھروں ٹرن لگدیاں نے، ماپیاں نوں بڑا چاہ ہوندا جے امی جی اج زینب نوں دلاسا دے جو. اج اپنے پتراں نوں، اپنے پوتریاں نوں اپنے نانے دے دین تے قربان ہون دی اجازت دے جو. زینب دی آواز سدرۃ المنتہا تے پہنچی. اور زورا حرکت وچ آئی آواز آندا ہے میں دھی دی ویکھی صبر کر رہی ویراں دی محبت جان کے بہر نہیں اٹھنے. پر عزیزاں نے من جبلے بات ہوندی ہے پئی میرے امام علی مقام دی شیر نوں میرے لجپال آقا دی بیٹی فرماتی ہے بیٹی یہ پریشان
پریشان نہیں ہونا تھوڑے نال تھوڑے بابا جان ہون گے پریشان نہیں ہونا تھوڑے نال تھوڑے نانا جان ہون گے بیٹا نانے کے دین دی خاطر جا رہے ہو پر لذیذہ نے من جگلے بات ہوئی پئی اپنی جان کو سلام کرن تو بعد جگلے واپس آ گئیاں نے سارے گھر والے میرے امام علی مقام اکٹھیاں کرتے پئے نے فرما رہے ہیں عباس لمدار تو بھی آ جا علی اکبر تو بھی آ جا علی اصغر تو بھی آ جا اور محمد تو بھی آ جا شہر بانو تو بھی آ جا سیدہ سکینہ تو بھی آ جا سارے اکٹھیاں کر لے آوے میرے امام علی مقام فرما دے رہی سیدہ سغرا تو بھی آ جا میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں سیدہ سغرا تو بھی آ جا سیدہ سغرا دوڑ کے آئی نے دست بستہ سلام عرض کیتی وی ابو نو میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا اج سارے چہرے تیرے سامنے کھلار دیتے نہیں بیٹا رج کے دیکھ لے پھر پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی بیٹا پتہ نہیں اسی ایک دوسرے کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا بیٹا پتہ نہیں پھر ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ بیٹا پتہ نہیں پھر ایک دوسرے کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا بیٹا اپنے ویر علی اکبر کو ملنا ہے اپنے چاچو عباس لمدار کو ملنا ہے اپنے علی اصغر کو ملنا ہے اپنی پھپھو جان کو ملنا ہے اپنے امی شہربانوں کو ملنا ہے عرض کر دیا ابو جی میں نال نہیں جاواں گی فرمایا نہ بیٹا تو بیمار ہے نال نہیں جاؤ گے تسی اور سیاڈے شوہر حسن حسن نہ دوویں ایتھے ٹھہرے جاؤ گے اتنی گل کرن دی دیرے میرے امام علی مقام دی شدا دے نال چیخاں نکل گئیاں اج کہندی ابو جی میں کیوں نال نہیں جا سکتی فرمایا بیٹا تو بیمار ہے اس لیے نال نہیں جا سکتی پھر دوڑ کے اپنے ویر علی اکبر دے کول چلیاں گئیاں نے جا کے عرض کر دیاں نے بھائی جان میرے ابو جان نو آکھو جے تہاڈی بہن نال جا سکتی ہے تے میری کیوں نہیں جا سکتی میرے امام علی مقام دا شہزادہ ابو نو دست بستہ سلام عرض کر لاوے جا کے عرض کر لاوے ابو جی اگر تہاڈی بہن نال جا سکتی ہے تے میری کیوں نہیں جا سکتی میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر تیری بہن حسین دی دھی ہے میری بہن علی دی دھی ہے پر لذیذہ نے من بیٹا سغرا ویکھ لے رج کے سارے چہرے تیرے سامنے کھلا دیتے نہیں پھر پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی بیٹا پھر اسی ملنا ہے کہ نہیں ملنا میرے امام علی مقام کی شہزادی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے عزیزاں نے محترم مسلمانوں او خدا دی قسم کوئی ماں یا باپ یا کسی دا کوئی ویر کتے مہمان جانا ہوئے کتے دور جانا ہوئے یا باہر لے کر جانا ہوئے ملک تو باہر جانا ہوئے اور پیڑا بیڑا کو پوچھ دیاں نے بھائی جان کتنے سال تو بعد آؤ گے اے بھائی جان کتنی دیر تو بعد آؤ گے اے بھائی جان جاندیاں فون کرنا جے بھائی جان اپنے جان دی اطلاع دینی جے اے بھائی جان بسی پریشان ہوانگیاں جتنی دیر تک تو اپنے مقام تے نہیں پہنچے گا اسی پریشان ہوانگیاں اگر ماں دے کولوں پتر جدا ہون والا ہوئے اگر کتے جانا ہوئے ماں کہے گی میں پترا جدوں چلا جاوے مینوں اپنی خبر دے وی بیٹا میرے نال گاواں دروازے تے رہن گیاں اے بیٹا تینوں پتہ نہیں میں تیرے نال کتنا پیار کرنی ہاں اے بیٹا تو کدوں آویں گا بیٹا کدوں جاویں گا ماں پوچھدیاں نے بہناں پوچھدیاں نے پر قربان جاواں امام علی مقام تیری بیٹی نوں پتہ نہیں انہاں وچ پور قیامت تک جدائیاں پاؤن والے نے یہ پوچھ بھی نہیں سکدی کدوں آؤ گے محفل کے اختتام پر لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا تھا. شرکا کا کہنا تھا کہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ قلندریہ پر آ کر محفل ذکر حسین و اہل بیت اطہار میں آ کر امام علی مقام علیہ السلام کی بقائے دین مصطفیٰ پر اپنی اور اپنے اہل بیت اطہار و جانثاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پیر جوید علی قادری قلندری کا مزید کہنا تھا کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے کربل دے شہیدانو ساڈا سلام ہووے. کیمرہ مین عدیل احمد کے ساتھ علی گوہر